زندگی میں نا تھوڑی سی میں بات ایسے کروں گی کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں ایک جیسے آپ نعوذ باللہ، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہماری بیسک ہوتی ہے نماز روزہ اور رائٹ. قرآن پاک پڑھنا اوپر سے دیکھنا. اور جب رمضان آتا ہے تو وہ ہم نے کتنے قرآن پاک مکمل کرنے ہیں وہ ہوتا ہے، اور باقی سارا سال نماز پڑھی اور فجر کی بہت پابندی سے پڑھی، اور باقی ہوتی ہے تو لڑکیاں تو کھل کھلا کے بس زندگی جینا شروع کر دیتی ہیں. جو ماں باپ کے گھر پابندیاں ہوتی ہیں وہ بھی سائڈ پہ گئیں. اور ویسے ہی میں تھی کالج میں بھی بڑا شوق تھا فیشن آئیکن بننے کا، نعوذ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے پیچھے والا سب کچھ. اور ٹرینڈ سیٹنگ ہونے کا بڑا شوق تھا. اور شادی کے بعد میاں نے بھی آزادی دی، جینز ٹاپس ریبانڈیڈ ہیئر، اور یہ تھی میں. استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے. تو میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ تم مجھے بھی معاف فرما اور ان لوگوں کو بھی جو میری طرف دیکھ کے اس وقت فیشن کیا کرتے ہوں گے. پھر زندگی میں ایک وقت آیا کہ میری مدر میرے لیے بڑی دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ میری یہ بیٹی، ظاہر ہے مائیں جب بے بس ہو جاتی ہیں بچیاں مانتی نہیں ہیں تو پھر وہ اللہ سے رجوع کرتی ہیں. تو وہ میرے لیے بڑی دعا کیا کرتی تھی، مجھے کہتی تھی سر کور کیا کرو. میں کہتی او امی دل نہیں مانتا یار، کیا سر کور کیا بھائی، بال ریبونڈ کرائے ہوئے تو کور کرنے کے لیے تھوڑی کرائے ہوئے ہیں. تھا جب مجھے دعا لگی اور ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں نے ایک اسکالر سے سنا کہ قیامت کے نزدیک ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جن باتوں پہ شرمندگی محسوس کرنی ہوگی فخر محسوس کریں گے، اور جن باتوں پہ فخر محسوس کرنا ہوگا شرمندگی محسوس کریں گے. دیٹ واز ایکچولی ٹرننگ پوائنٹ. میں نے سوچا کیا میں وہ انسان ہوں کہ ایسے میں جا کے فخر محسوس کرتی ہوں، اور جو میرے اللہ نے کہا ہے وہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے کروں. لیکن میم میری صورتحال پتہ ہے کیا تھی؟ جیسے آج کل پاکستان کے حالات ہے نا، بھی روزگار نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں ایک سلوشن باہر چلے جاؤ. اب یہ تو سمجھ آ گئی کہ اب چینج ہونا ہے، وہ دین کے کنٹری میں چلے جانا ہے. اور کوئی ایسے اٹھے یہاں سے پاکستان سے اور باہر چلا جائے کمانے کے لیے، اب وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے، ادھر جاب مل گئی، ادھر سے کما لیا، ادھر سے بہتری تو پاکستان میں آنا شروع ہوگی اس کے حالات میں. لیکن اس کو پتا نہیں ہے ایکچولی کہ میں کہاں جا کے ملینر اور بلینر ہو سکتا ہوں. آئی واز لائک دیٹ. اسکالر کو سنا، تھوڑا اور نمازیں پختہ کر لیں، سر کور کرنا شروع کر دیا، کرنا زندگی گزرتی گئی، کچھ نہ کچھ بہتری آتی چلی گئی. اور میم ہمارے پاکستان میں نا ہمارے 80% مسائل ہمارے علماء کرام کے ہیں. دے ڈونٹ ٹیل اس ریڈ قرآن، انڈرسٹینڈ قرآن. دے ڈو ٹیل اس وہ غلط وہ صحیح، وہ غلط وہ صحیح. بس وہ جو فیملی میں جتنا ہم نے دین سیکھ لیا ہوتا ہے نا، یا اسلامیات کی کتابوں میں کچھ حدیثیں آیتیں پڑھی ہوتی ہیں، وہی وہ ہمارا. اب میری زندگی میں پھر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے آیا، کرونا آ گیا. تو میں نا میم تھوڑا پیار والا بندہ ہوں، پیار مجھے سمجھ آتا ہے. وہ جو جیسے آپ ایک دن کہہ رہی تھی نا ڈاکٹر اسرار، ایک وقت تھا بولتے ایسے تھے نا، تو وہ ان کا بیان لگا کہ میرے دل کو ایسے سے، میں کہتی یار چینج کریں کچھ اور لگائیں. تو میم مجھے نا مولانا طارق جمیل صاحب اچھے لگتے تھے، ویری سافٹ اسپوکن، بڑی محبت سے دین کی طرف لے کے آئے. اور پھر مجھے کورونا مل گئی خواتین کی مولانا طارق جمیل صاحب. کیسے میم عائشہ مل گئی، کیسے مل گئی؟ میری سسٹر نے ایک کلپ دیکھا شارٹس، فارورڈ ٹو می. انہوں نے کہا کہ دیکھو یار شمائلہ یہ نا بڑا اچھا، بڑی بات ایسے کرتی ہیں دل میں اثر کرتا ہے. وہ اپنا کام کر کے نا جتنا اس کی قسمت میں تھا اس نے بارش اپنے اندر سمو لی. اب باری آئی میری تو دل کی گوڈی کا ہو رہی تھی، زمین نرم ہو رہی تھی دل کی، اس پہ پڑا پانی جایا. اب کلپ سے میں دیکھا کیا آ رہا ہے. اور میم اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے. آپ نے جتنے اپنے لیے صدقہ جاریہ تیار کر لی ہیں نا، یو آر سو بلیسڈ. اور الحمدللہ پھر میرے اندر نا وہ عائشہ اترنا شروع ہوئی. میں نے تفسیر مجھے دیکھا قرآن میری زندگی. آپ ٹی وی 1 کے ایک چینل پہ آپ کا چلتا تھا 40 منٹس کا 38 منٹس کا پروگرام، وہ سٹارٹ کیا میں نے میم. اور کیسے میں کرتی تھی، میں کام بھی کر رہی ہوں تو وہ چل رہا ہے، ایک ختم دوسرا تیسرا کرتے کرتے نا میں نے الحمدللہ. اور پھر میم ایک چیز اور میں نے کی، میں جو سیکھتی تھی میں کوشش کرتی تھی اس کو میں اپنے عمل میں ڈھال لوں. میں نے پڑھ لیا نا، میم کہتی ہے ایک آیا پہ بھی انسان عمل کر لینا صحیح، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو
جیسے اس میں آتا ہے کہ آپ کچھ بھی لین دین کرو تو ضرور لکھ لو، اور ہمارے ہاں یہ بہت مایوب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی آپ سے کسی دوست نے پیسے مانگ لیے، کسی رشتہ دار نے مانگ لیے تو آپ کیا کرو گے؟ وہ کیا کہے گا، آپ کو میرا اعتبار نہیں ہے؟ تو میں نے دل بڑا کر کے نا میں نے کہا بھائی آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہاں ایک پیپر پہ لکھ لیتے ہیں یہ لین دین ہے. مطلب میں نے وہ جھجک ختم کرنا شروع کی. جو دین، ہمیں بہت جھجک ہے دین پہ چلنے پہ، پتہ نہیں کیوں ہم شرمندگی میں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. جو اللہ نے ہمیں کہا، اللہ تو ایک ماں اپنے بچے کا نہیں برا چاہتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت ہمیں بنایا، تخلیق کیا. مجھے پتہ نہیں چلا اب میرے اندر اترنا شروع ہوگی. میں آپ کو ایسا ایسا بتاتی ہوں کیسے اترنا شروع. پھر میں اپنے آپ کو جھرنی بتاتی ہوں نا. پھر آپ کا ایسے میں دیکھتی تھی تو ایک دفعہ آپ نے اناؤنس کیا کہ ہماری تجوید کا کورس آ رہا ہے. مجھے اس وقت نہیں پتا تھا تجوید کی کیا ویلیو ہے، مجھے آپ سے جڑنا تھا. مجھے لگا آپ ہی پڑھائیں گی، شاید ڈائریکٹ ہونا تھا، کنیکشن ڈائریکٹ کرنا تھا. اور میں ہوگی، میں نے شاید اس کو لیٹ رسپانس کیا، سوچنے میں کچھ میری قسمت میں نہیں تھا. تو میں اتنا جیسے کسی کی کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، کسی کی ٹرین مس ہو گیا، اس کو جانا تھا، تو آئی واز ویری ڈسہارٹیڈ. تو میں نے اپنی مدر کو بتایا، پیسے میں لینا چاہ رہی تھی تو ہوا نہیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا نیکسٹ ٹائم. تو پھر میں نے بہت دھیان رکھا نیکسٹ ٹائم کا. آپ نے کہا رمضان میں آئے گا نیکسٹ، اس سے بھی تھوڑا شاید لیٹ ہو گیا، لیکن جب آپ کا نیکسٹ کورس آیا تو میں نے جمپ کیا کہ مجھے مس نہیں کرنا اس کو. الحمدللہ الحمدللہ میں نے اس میں جمپ کیا. میری زندگی میں چیزیں بڑھتی چلی گئیں. تجوید سے میں تفسیر میں، حفظ میں، اب انڈرسٹینڈنگ قرآن وداؤٹ گرامر. تو وہ جو آپ تک پہنچنے کا کنیکشن تھا، وہ میرا ایک ایسا موجود ہے جو میں آپ کو تنہائی میں بتاؤں گی. شاید میں یہ ریویل نہ کروں. ایک کا ہو گیا تھا آپ کے ساتھ، اور وہ انسٹیٹیوٹ سیپریٹ ہو گئی تھی، میں ان کی اسٹوڈنٹ تھی. آپ نے اناؤنس کیا I came back where I came back. I came to میم صدف سماپ. ٹھیک ہے. اب میں کیا کرتی ہوں میم، آپ کہتی ہیں نا میں ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں مجھے کرنا ہے. آپ نے کہا کہ بکیں سب، اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے، میں بکنے آئی ہوں، آپ نے مجھے خرید لینا ہے. تو میں نے ڈال لیا مسلح، یا اللہ مجھے بکنا ہے. میری جان، میرا مال، میرا وقت، مجھے نہیں پتا کیسے، میں تو گھر بیٹھی ہوں، آپ نہیں کرنے راستے. کیسا وہ راستے بنانے والا میرا اللہ. میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر رہی ہوں کیسے. بس وہ نا، آپ کہتی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسان راستہ ڈیسائیڈ کر لے، وہ اس کے لیے آسان کر دے گا. تو میم میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. میں نے راستہ چنا نا، دیکھیے اللہ نے میرے لیے راستے کر دیے، آسان کر دیے، معجزے کر دیے. آپ جو کہتی ہیں نا، میں کہتی ہوں بس. اب لاسٹ آپ کی کلاس میں سن رہی تھی آپ کی امینا پھپھو، تو مجھے اتنی ہنسی آئی. میرے بھائیوں کے بچے ہیں نا، تو میں امی کی طرف آتی ہوں ٹوائس ا ویک، قریب رہتے ہیں. میں بیٹے نماز پڑھی ہے، بیٹے چلے اٹھے پہلے نماز پڑھیں، اگر ظہر بھی رہ گئی 2 ملا لے. میں کہتی ہوں میم عائشہ دعا کرتی ہیں امینا پھپھو کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ اس میں میری امینا پھپھو بھی ہیں. تو کل کو میرے بھتیجے بھتیجیاں بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہماری پھپھو بھی اس میں آتی ہیں. تو میں پھر میں نے نا اللہ سے کہا یا اللہ راستے بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. جیسے آپ کا اتنی دنیا صدقہ جاریہ بن گئی، 2 4 ہمارے لیے بھی بن جائیں. ہم جب دنیا سے چلے جائیں کہ بھی ایسے ہو دین کی بات پھیلانے والا. تو میں پھر کئی دفعہ آپ کی کلاس سنتی ہوتی تھی، اور پھر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ کوئی ایسا موقع، اب لوگوں کو تو پہلی شمائلہ یاد تھی، چینج تو لوگوں کو نظر آتا تھا. لیکن پھر میری چچی کی ڈیتھ ہوگی اور وہاں بہت لوگ تھے. دیٹ واز اے فرسٹ ٹائم میری ددھیال میں مجھے موقع ملا ایک دعا کرنے کا. اور بس اللہ تعالیٰ پھر آپ کی بات کا اثر لوگوں کے دل میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری تبلیغ پتہ کہاں سے شروع ہوئی؟ جو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، یہ کل 10ویں نہیں ہے، پر میں کیا کرتی، لوگ ہی وہاں ملتے تھے، گیدرنگ ہی وہاں ہوتی تھی. پھر یا اللہ میں مانتی ہوں یہ نہیں ہے لیکن مجھے لوگ مل جائیں گے. تو میم جو ورڈز آپ کے ہوتے تھے نا، اعوذ باللہ کی تفسیر، بسم اللہ کی، اور پھر یہ کہ یہ ایک ایسا خط ہے جو آپ کے پیارے بچوں کا باہر سے ہے، تو کیا آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے؟ کیا سمجھیں گے نہیں؟ تو میں کہتی تھی کبھی مجھے میم عائشہ ملے تو میں ان کو بتاؤں کہ میں جونیئر عائشہ بن رہی ہوں.
میں آپ کی طرح بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں, میں آپ کی طرح خود کو کیری کرنے کی کوشش کرتی ہوں, اور مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کی زندگی میں چینج آیا. مجھے لوگ پوچھتے کہاں سے, میں کہتی لو یوٹیوب ہے موبائل میں, یہ دیکھو یہ چینل, میم کو سنا کرو. میم آپ جیسے شہد گھول کے اندر انسان کے چلا جاتا ہے نا, ویسے باتیں اندر جاتی ہیں. مجھے نا منتشا نے کہا تھا رونا نہیں ہے, بات کلیئر نہیں ہوتی. کریم اپنے جذبات پہ بہت قابو رکھ کے جو وقت مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے نا, میری میم کے ساتھ بیٹھنے کا, میں ایک بتا سکوں لوگوں کو. اور میم میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, پلیز آئیں پلٹیں اپنے دین کی طرف, یہی ہماری عزت ہے, یہی ہماری بقا ہے. اور پچھلے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ ڈرامے چھوڑ دیں, تو میم انسان کا ایمان ہے نا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, کبھی یہاں پہ ہوتے ہیں کبھی یہاں. میں کچھ نہیں دیکھتی تھی پچھلے کچھ ہفتے میں نا, میں نے کلپس دیکھے, یہ شارٹس ہی ہوتے ہیں, اور وہاں سے میں نے کوئی 2-3 شروع کر لیے. آئی نو یہ بری بات تھی. اب آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ نامحرم ہوتے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یا اللہ میں چھوڑنا چاہتی ہوں, پلیز چھڑوا دیں. یا اللہ میں چھوڑنا چاہتی ہوں, پلیز چھڑوا دیں. میں دیکھ رہی یہ لاسٹ ویک میں ہی, اور بیچ میں چلے گی پاکستان میں جو اچانک 5 منٹ والی چلی جاتی ہے. آج بھی میں جنریٹر آن کر کے بیٹھی ہوں کہ بھئی ٹائم پتہ نہیں کتنا ملنا ہے کتنا نہیں, تو ڈسکنیکٹیوٹی نہ ہو. تو میم لائٹ چلے گی تو مجھے نا میرا کان پکڑ کے مروڑا ہے. تم روز کہتی ہوں میں چھوڑ دوں گی تو کیوں نہیں چھوڑ رہی ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب نہیں دیکھوں گی, پکا وعدہ آپ سے, بالکل نہیں دیکھوں گی. اور ہوا پتہ ہے کیسے, آپ کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب کوئی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا فرسٹ سائن ہوتا ہے کہ اس کے ماتحت کے نافرمان ہو جاتے ہیں. اور دے آر ویری نائس الحمدللہ. لیکن میرے بیٹے کی اسکول سے کمپلین کی کہ اس نے نا شرارت کی ہے, واٹ ایور جو بھی ہے. اسکول بھی اپنا میرے بھائی کا, لیکن اسکول زیادہ فیل ہوتا ہے آپ کو. میرے اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا جب اس کی بندی ایسا نہیں کرتی. وعدہ کر لیا, اب اگلے آ رہا ہے نیچے, نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ. کہا سمجھ نہیں آئی, اللہ سے کہا تھا چھوڑ دوں گی. اللہ از سو کائنڈ ٹو می. اللہ نے مجھے اس کا انعام دیا. جیسے بچہ مان جائے تو ماں کہتی ہے نا چلو آئس کریم دلواتی ہوں, چلو ڈیل منگوا دیتی ہوں, کیا کھانا ہے. اس سے نیکسٹ ڈے میم صدف, اور میں میم کو بتا میری آپ تک ایکسس ہو جائے گی, یہ مجھے اللہ نے انعام دیا اس کا. سے کم میم یہ جو جرنی ہے نا عجیب جرنی ہے. کبھی میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں, کبھی میں رونا شروع کر دیتی ہوں. میم اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو ایک ایسا وسیلہ بنایا, اور وہ بات میری وہیں رہے گی, باتیں بہت کرتی ہوں. پھر نا چلتے چلتے جیسے میں نے کہا باہر چلے گی, اور کوئی یہ چھوٹی جاب کر لی, کوئی یہ چھوٹی جاب کر لی. ایک دن نا پھر بڑے ریسٹورینٹ کے آنر آ گیا جس نے کہا کہ جاب تو ہے میرے پاس, آؤ کھلے ڈالر ملیں گے, بلینئر بن جو گی. تو میم دیٹ واز یو who show me the right path کہ this is the path of success. exactly. قرآن کھلا جب, قرآن کھلا میم, اور میں حیران ہوتی ہوں, اتنے سال گزر جاتے ہیں ہماری زندگیوں کے, پہلے ہی تو سورہ بقرہ میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو کیا ہمارے علماء ہمیں متقی نہیں بنانا چاہتے تھے؟ کیوں نہیں کہا اس میں ہے؟ اتنا پیار رکھتے قرآن کی آیتوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ, میرے رنگ میں رنگ, جو کون سا رنگ ہے میرے رنگ سے بہتر. میرے پاس کوئی ایسے ورڈز نہیں کہ میں اپنی فیلنگز کو ایکسپلین کر سکوں, اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دین سے جڑنا آپ کو اتنا کتنا, جیسے میرے لیے آپ سے بات کرنا ایسا ہی ہے, کوئی کسی پارٹی کے لیڈر سے ملنے چلا گیا, کوئی اپنے فیورٹ سپر اسٹار سے ملنا چلا, دیٹ از فار می الحمدللہ. اور میں کوئی ایسی رات نہیں گزرتی میں آپ کے لیے دعا نہ کرتی ہوں, میم صدف کے لیے نہ کرتی ہوں, فار آل مائی ٹیچر, ایون ان سب لوگوں کے لیے جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل میم, جتنی آڈینس یہاں بیٹھی ہے وہ دیکھے, میں ایک ایسی لڑکی کھلی نے اپنے آپ کو پردے میں کیا,
اور میں اپنے گھر بیٹھ گئی. سوشل سرکل ہوتا ہے نا باہر آپ کا. بالکل بالکل. آج میرا سوشل سرکل کہاں ہے؟ امریکہ میں. میم عائشہ سے میری بات ہو رہی ہے, میری کلاس فیلوز کینیڈا سے ہیں, امریکہ سے ہیں, جہاں دیٹ از مائی سوشل سرکل بالکل. آل اوور دا ورلڈ. یہ اللہ نے کی عزت ہے نا. اب میں, آپ نے تب کہا کہ یہ جب وہ ہوا تھا مقدم, وہ جو لڑکی تھی اس کا قتل کیس ہوا تھا نا ایک ہاں. پاکستان میں, تو آپ نے کہا دعا شامل کر لیں اپنی دعاؤں میں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ دن, آج کا دن, وہ میری دعاؤں میں دعا شامل ہے. اور میری بیٹی الحمدللہ میرے سے بہت اچھی ہے الحمدللہ. میم پھر میرے ہاتھوں سے شاخیں نکلنا شروع ہوئیں. میں آئی, میری مدر آئی تجوید میں, میری سسٹر کی 2 بیٹیاں آئیں, میری بیٹی ماشاءاللہ تفسیر کر رہی ہے سورہ بقرہ کی, میری بیٹی ماشاءاللہ تجوید کر رہی ہے, میری بیسٹ فرینڈ تفسیر کر رہی ہے. میم آپ نے کہا تھا سابق کیوں نہ لوگ کے نون بن جائے, میں بن گئی الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے میم, ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے, شاید متلاشی تھے, ہمارے اندر پیاس تھی, لیکن وہی تھوڑا 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 اکٹھا کر کے چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے ہم نے جو پاکستان میں بھیجنے تھے پیسے, آپ نے تو ہمیں ملینئر بلینئر بنا دیا میم. الحمدللہ بیٹا الحمدللہ. میم آپ کے اندر اتنا کچھ ہے بولنے کے لیے, اتنی مجھے وہ لوگوں کو دیکھ کے, جب آپ لوگوں کے جیسے میسیجز آتے ہیں نا, تو اسی لیے میں اب اس وقت سے چپ کر کے سن رہی ہوں آپ کو بیٹا, کہ یہ تڑپ جو ہے نا, کاش یہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا یہ وہ محبت کا عالم کہتے ہیں نا, کہ جب انسان سے محبت ہوتی ہے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے بیسیکلی. اگر وہ نہیں ملتا تو خودکشی کرنے پہ آ جاتا ہے کہ مجھے وہ چاہیے میرا محبوب جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو کبھی اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو, ایسے لگتا ہے سم تھنگ از ڈانسنگ ان سائڈ. کبھی روتا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی کچھ, کبھی بکنے کو تیار جیسے آپ کہتے ہو, کبھی عجیب سی حالت ہوتی ہے. اور وہ سارے رشتے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ملتی ہے بندے کو نا, ان کو حدود میں رکھنے کا پتہ چل جاتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے بچے جیسے شادی ہو گئی ہے, وہ سب دونوں اپنے گھروں میں رہتے ہیں, مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. میرے ساتھ محبت اپنی جگہ ہے, لیکن ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فاصلہ, بس ٹھیک ہے اتنی محبت ہے, ضرورت پڑے گی I'm always there. لیکن میرا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا, وہ nobody, جو آپ فیل کر سکتے ہو جو میں کہہ رہی ہوں, وہ لوگ جو آلریڈی قرآن کے ساتھ جڑے ہیں فیل کر سکتے ہیں, جو نہیں جڑے نا they cannot even understand. پھر دل چاہتا ہے کاش ان کو بھی ٹیسٹ کروا دیں کسی طرح سے. یس میم آپ صحیح کہتی ہیں, لیکن میں اپنے آپ پہ بہت, میرا دل چاہتا ہے بس اب ایک جادو کی چھڑی پھر اور سب ایسے ہو جائے الحمدللہ, سب بہت شکر ہے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ ایک دم موٹر وے سے ٹریک نہیں بدلنا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اور میم وہ جیسے عام زندگی کے لیے لوگ کہتے ہیں نا عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے, یہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اس کی خوشبو پھیلتی ہے. دیکھیں نا کتنے لوگ اب اس میں آ رہے ہیں. اور میم ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گی کہ اللہ کے عشق نے مجھے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا. اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں محبتیں اب نہیں کرتی, میری محبتوں کا طریقہ بدل گیا. کیسے میں اپنے پیرنٹس سے پہلے بھی تو محبت کرتی تھی, لیکن کیا ہوا جب میں نے قرآن میں بارہا پڑھا, جہاں جہاں اللہ نے شرک سے منع کیا, کہا اپنے والدین سے حسن سلوک کرو, اپنے والدین سے حسن سلوک کرو, تو میم میرا ان سے بدل گیا. میں دین والا ان سے محبت شروع ہوگی. ایک دنیا والا آپ رائٹ پہ بھی کھڑے, آپ رانگ پہ بھی کھڑے ہیں, سم ٹائم آپ ان کو غلط پہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, نہیں وہ طریقہ بدل گیا. اور ہسبینڈ کس کو نہیں کہہ رہے ہوتے بھائی, اور پاکستانی خواتین کو تو ویسے ہی. تو پہلے محبت کا طریقہ کار اور تھا. یعنی پہلے میں ایک دن بتا رہی تھی اپنی ایک حفظ کی ٹیچر کو بھی, کہ پہلے مجھے ایسا لگتا تھا میرے ہسبینڈ ناراض ہو گئے, میری دنیا خالی اجاڑ بیابان, دیر از نتھنگ. اب میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں, ان کی رسپیکٹ بھی پہلے سے زیادہ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے دین کی سمجھ آ گئی ہے. لیکن اب مجھے پتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا, اللہ از ود می. کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی ہو جائے. اور چیزوں کے طریقہ کار بدل گئے ہیں. میں اب اپنے سرکل میں بتاتی ہوں کہ ایک وہ بندہ, پاکستانی عورتوں کی آدھی زندگی اس کی لڑائی میں گزر جاتی ہے. ماں کہتی میرا بیٹا, بیوی کہتی میرا ہسبینڈ, بہن کہتی میرا بھائی, پھر بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں مائی فادر. تو میں کہتی ہوں وہ بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. میں میرے جیٹ ہوئی نا تو میں تدبر کرتی ہوں, میں چیزوں کو نا
अपने अंदर उतारती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये अल्लाह ने किया है ना, तो मैंने देखा ना वो माँ का रहा, ना वो बीवी, किसी को, अल्लाह का बंदा था, अल्लाह के पास चला गया। हाँ, प्लीज बिल्कुल। डू ऑल दैट जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने आपको कहा है, मैक्सिमम रिस्पेक्ट, मैक्सिमम केयर, बट आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह फर्स्ट, जैसे बात अल्लाह करते हैं लेडीज फर्स्ट, या सबसे पहले अल्लाह, अल्लाह फर्स्ट, बिल्कुल। ये सबसे पहले अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पता है लेकिन मैम प्रायोरिटी आप चेंज हो जाती है ना बंदे की। उसकी बिल्कुल वो करती हैं, कहते हैं ना ग्लासेस लगा लो ग्रीन नज़र आता है, रेड लगा लो रेड नज़र आता है। हमारी ग्लासेस में जब एग्जैक्ट, अल्लाह सुब्हाना तआला के लग जाती है ना मोहब्बत, तो हर चीज़ फिर अजीब-सी मोहब्बत वाली नज़र आती है। हर चीज़ से इश्क हो यस जाता मैम, है कि मेरे अल्लाह की क्रिएशन है, मेरे अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने नेमत दी है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसको हदूद में रख के इस्तेमाल करना है। बस इतनी सी बात है। तो अल्लाह और सुब्हाना फिर तआला बेटा आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बस लास्ट बात, आई नो मैं बहुत बोलती हूँ, लास्ट बात मैं अपनी सब बहनों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, हर किसी की ख्वाहिश होती है मैक्सिमम लेने की, और हम सिर्फ दुनिया के पर्सपेक्टिव से इतनी मेहनत करते हैं, जैसे आप कहते हैं ना गिराज साफ करते रह गए। भाई इतनी सी छोटी एग्ज़ैक्टली जिंदगी है ना, जैसे मैम आई लव डायमंड्स, तो मुझे हाँ, नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं जन्नत में ले लूंगी यार, ले मैं थोड़ी लूँगी। एफर्ट कर लूं, क्या क्या नहीं है। यहाँ पे लोग एक बड़े घर के लिए तड़पते हैं, जन्नत के महलों की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि वो लिमिट कितना बड़ा आपका होगा, वहाँ के ड्रेसेस कितने, यहाँ ब्रांड्स के पीछे जाते हैं, कितने एक्सपेंसिव आपको ड्रेसेस मिलेंगे, और इज्जत आपने देखनी है अल्लाह वालों को कैसे मिलती है। तो मैं कहती हूँ इस वक्त जो मेरे प्रोविंस की वो है ना सीएम, वो जो इतने महंगे कपड़े पहनती है, उसको भी पता नहीं लोग क्या कहते हैं। मेरी मैम आयशा को देखिए, अल्लाह के जिक्र ने उनको कितनी इज्जत दी हुई है, अल्लाह तो बने उन जैसे जिनको अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, बने उन जैसे, प्लीज आए दीन के अल्लाह दायरे में। अकबर, अल्लाह ताला अल्लाह इज्जतदार कर देता है, अल्लाह अल्लाह इज्जतदार कर सुब्हाना देते तआला हैं। बस बेटा अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हाना तआला कबूल करे हम सबका। हम सब उसी सफ़र में हैं, एक ही रास्ता है जिस पे हम लोग जा रहे हैं, कोई आगे है, कोई पीछे है। बस अल्लाह सुब्हाना तआला तो दिलों के हाल जानता है ना, कि क्या तड़प है, कैसे है। आज़माइशें भी साथ ज़िंदगी में लगी हैं, परेशानियाँ भी हैं, खुशियाँ भी हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला हमें वो एंगल बस समझ आ जाए ना, तो फिर हर चीज़ में हमें अल्लाह सुब्हाना तआला की शुक्र नज़र आना शुरू हो जाता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने जिस हाल में भी बिल्कुल रखा है, और इस टाइम की अहमियत पता चल जाए ना, तो लम्हों को खरीदना शुरू हो जाते हैं हम लोग, कि एक लम्हा जो मेरा बिल्कुल गुज़र मैम, रहा है इतना कीमती है कि मैंने जन्नत खरीदनी है इससे, तो फिर मैं ज़ाया जी कैसे मैम, कर सकती हूँ ना। लोग अभी तक वही बात है कि पूछते हैं कि ड्रामे क्या मना है इस्लाम में ड्रामे देखना? इवन अभी हर कोई, आप बड़े से बड़ा भी देख लो, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, सामने ड्रामा देख रहे हैं। फिर उनको पता है क्या मैम आप इसकी, सही कह रही हैं। हाँ, इसकी पता है इतनी डेप्थ है ना इस बात में भी, जब उनको मैं समझाने लगती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, फिर उनको लगता है कि अब टू मच ही अब बोलना शुरू हो गए ये वो। मैं उनको ये कहती हूँ, देखो मैं छोटी-सी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने कहा देखो तुम जिनको ड्रामों में देख रहे हो ना, फिर थोड़ी देर के बाद तुम आइडियलाइज़ करना शुरू हो जाते हो। उस औरत को, उस लड़की को, उस हीरोइन और हीरो को। उसके बाद क्या होता है, आप क्योंकि मीडिया है आप उसको फ़ॉलो करते हो, अच्छा ये कैसे फंक्शन में बैठी थी तो इसने कैसे कपड़े पहने। फिर वो जैसे आजकल आप देखें क्या कपड़े हैं, पूरी नंगी कपड़े होते हैं। फिर वो उनको फ़ॉलो, क्योंकि वो उनको इतनी अच्छी लग रही होती है, उनकी हीरो बनाया होता है, आइडियल बनाया होता है। फिर अच्छा अगर वो पहनती हैं तो हम भी पहन सकते हैं। ना सिर्फ़ औरतें, आप सोचिए कभी औरत घर से नंगी निकलती है ना, तो वो औरत नहीं निकलती, पीछे आदमी जो होता है ना, वो एक्चुअली निकाल वो रहा होता है। घर का मर्द अगर सही हो ना, तो मैं कहती हूँ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी खामंद ऐसे बीवी को कैसे लेके जाएगा? वो लेके जाता है तो बीवी ऐसे निकलती है, और बीवी को पता है, उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। ऐसा नहीं कि औरतों की मैं बात कर रही हूँ, आदमी भी बराबर के शरीक है ना। और फिर उसके बाद ना सिर्फ देखो, जिनकी ऐसी वाली हालत पे अल्लाह ने नाराज़गी शो की है, हम उसको आइडियल बना लेते हैं। तो फिर बिल्कुल मैम ये सही कह रही इसके हैं। बाद की बातें तो मैं कह भी नहीं सकती हूँ इतनी ओपनली, लेकिन मैं देखिए, ये कहती हूँ वो खुद सोचो तो सही। ये ड्रामा इज नॉट ओनली, मैं ये नहीं है कि कहानी देखने से मना कर रही हूँ। ये इस तरह से आप देखो कि इसकी इसकी रिएक्शन कितने लंबे हैं। आज दुनिया में जो जी कुछ मैम, हो रहा है, हमारे घरों के फंक्शन से लेके हमारे घरों में मरना जीना, सब वो ड्रामों से हमने पिक किया हुआ है, और हमने कहाँ से पिक किया हुआ है।
تو جی میم، یہ اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا. پھر میں یہ بات لوگوں کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں دیر از نو لمٹ. نو آپ کپڑے لمٹ، شارٹ کرنا شروع کر دیں گے، دیر از نو لمٹ. آپ شادی پہ ایکسپینس کرنا شروع کر دیں گے، دیر از نو نو لمٹ. یا تو کوئی لمٹ، لمٹ ہو. بالکل. تو بیٹا میڈیا میں میں بھی نا. دکھایا بھی، دیکھو دکھایا بھی یہ جاتا ہے جی کہ جو جتنا بھی انہوں نے گندے کپڑے پہن لیے، پھر آتا ہے کہ ہائے اسے شیم آنی چاہیے، اس نے اتنے ننگے پہن لیے، اس نے یہاں تک پہن لیے تو اس نے یہاں تک پہن لیے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور ویڈیو آ جاتی ہے کہ اس کی اب شادی ہوئی ہے امیر ترین لڑکے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس نے اس جی کو اتنے گفٹ کیے ہیں، اب یہ گفٹ ہو رہا ہے، اب یہ گفٹ ہو رہا ہے. اب وہ دکھایا جا رہا ہے عام بچی جو گھر میں ہے، اس کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب تم اس لیول پہ اتنی بے حیائی کرو گے، اس طرح سے ہوگے، تو پھر امیر لڑکا بھی مل جائے گا، بڑے گھر بھی مل جائیں گے تمہارے، کیونکہ قرآن تو کھلا ہی نہیں ہے نا، نہ ادھر کھلا ہوا ہے نہ ادھر کھلا ہوا ہے. تو وہ جی چیز جی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ میں اب اگر بتاؤ تو ابھی جن کو نہیں سمجھ آنی نا بیٹا، نہیں آتی ہے واللہ. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہہ کے بھی، لیکن کہنا تو ہے نا، رسول اللہ کو بھی یہی اللہ نے کہا تھا، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. جس کی وہ آپ جیسے کہہ رہے ہو بالکل. نا، گوڈی تو ہوئی تھی، تھوڑا سا بیج بویا گیا تو بس نکل آیا. تو یہی بات ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق پھر دینی ہے نا، جو مانگے گا، ہدایت مانگ رہا ہے، تڑپ رہے کہ یا اللہ مجھے راستہ دکھا دو، مل جائے گا اس کو راستہ. لیکن جن کو نہیں بالکل. ملنا، آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے نماز بھی پڑھ رہی ہیں، تہجدیں بھی پڑھ رہی ہیں، ڈانس پارٹیز جی میں بھی ہیں، میوزک پارٹیز میں بھی ہیں. اب پاکستان میں مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، امریکن سکول ہے پاکستان میں، ہر کوئی مرا ہوتا ہے وہاں پہ بچے داخل کرانے کو، ہر جگہ پہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں. وہاں کی ویڈیو ایک فنکشن کی، ایکچولی مجھے وہ دکھا رہے تھے کہ بچے وہ بجا کے وہ کچھ گا رہے تھے. تو اسی کے بعد سائڈ پہ ویڈیو آ رہی ہے کہ اسٹیج پہ ایک لڑکا ہے، سنگر ہے، اس کو اسکول میں بلایا ہوا تھا بچوں کے، اور ٹیچرز جو ہیں وہ ڈانس کر رہی ہیں اسٹیج کے اوپر، اور گانا ہے وہ لال کگرا جو گانا ہوتا تھا، اس پہ ٹیچرز اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نیچے سلیو لیس ہے، وہ اپنے کوٹ یوں ہٹا ہٹا کے ڈانس کر رہی ہے. آپ یہ سوچو ہمارے اسکول میں اگر ایسا بچوں کو دکھایا جا رہا ہے تو بچوں نے کیا آخر میں نکلنا ہے. یہاں کا میں دکھاتی ہوں کئی جی دفعہ کہ یہاں پہ جو اسکول ہے، امریکن اسکول ہے، بچوں کو وہی پڑھایا جاتا ہے جو باہر کے اسکولوں میں ہے، لیکن ایک کلاس اسلام کی ہوتی ہے جس میں بچوں کو بتایا جاتا ہے دین کیا ہے، وضو کیسے کرنا ہے. چھوٹے بچے ہیں، ان کو دین کے بارے میں، جی اس میں حفظ کی کلاس بھی ڈال دیتے ہیں. پورا امریکن سسٹم ہے پڑھانے کا، اس میں ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بچوں کے اسکول کے ٹائم پہ نماز کا ٹائم آتا ہے، یہاں پہ بھی وہ اسی جی میں اسلامک اسکول کی بات کر رہی ہوں جس میں امریکن ایجوکیشن ایگزیکٹلی وہی کریکولم ہے. اس میں آپ دیکھو جب نماز کا ٹائم آتا ہے پورے بچوں کو نماز کے لیے کھڑا کرتے ہیں، دس از اوور دین. لیکن پاکستان میں ہم نہیں کرتے ایسے. بچوں کو آپ کیا سکھا رہے ہو؟ فنکشن میم، ہے تو آدمی کو وہی بلایا، بات آ گئی ٹیچر نا ڈانس کہ کر وہ رہی ہے. ان کاموں پہ فخر محسوس کریں جن پہ شرمندگی محسوس کرنی چاہیے، اور ہونی جن پہ چاہیے. شرمندگی کر رہے ہیں. تو میم میں تو کچھ دنوں سے نا، مجھے ایک انعام اور اس لیے بھی یہ ملا آپ سے بات کرنا کہ میں کچھ دنوں سے نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے، یا اللہ ان کو ہدایت اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اور جن کے دلوں پہ مہریں لاگی ہیں نا یا اللہ، ان کو تو نشان عبرت بنا دے تاکہ لوگ تو عبرت پکڑے نا ان سے. لوگ عبرت پکڑے. ایگزیکٹلی. دیکھو نبیوں نے یہ دعا مانگی ہے جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ یا اللہ ان کو، یہ تو نے ان کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں کو تو پھر لگے گا کہ ٹھیک ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، ان کو نشان عبرت تو بنا تاکہ لوگوں کو پتا جی چلے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کا کیا حال ہوتا ہے. انشاءاللہ بیٹا دیکھو ہمارا جو سفر ہے نا، ہم نے اس کو جاری ایسے ہی رکھنا ہے. انشاءاللہ زندگی بہت تھوڑی ہے. جس وقت آنکھ کھلتی ہے میں کہتی ہوں کہ کتنے کو سال ہمارے پاس ہیں، آخر میں تو جا کے وہ دردوں والے، یا گھٹنے میں درد تو اب سجدہ بھی نہیں ہو رہا تو اب کھڑا نہیں. ایک جاننے والی ہے وہ بتا رہی تھی ان کی امی اتنی سویٹ اس کی امی ہوتی تھی، ان کو الزائمر ہو گیا، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا بندہ. ایسا ٹائم دنیا میں لوگوں کے اوپر آ جاتا ہے. بس یہ سفر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ سالوں کا ہے، اس میں جما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دلوں آمین. کو قائم کر دے اس کے اوپر جس راستے میں ہم چل رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن نور کے ممبر پہ ایسے تو نہیں بیٹھائیں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. انشاءاللہ ہم آپ کی دم پکڑ کے پیچھے ہوں گے کہ یا اللہ ہم ان کے نہیں اسٹوڈنٹ میں ہیں. بیٹا کچھ نہیں پتا ہوتا کس کا عمل کتنا قبولیت والا ہوتا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ हम सबको एक मैम अल्लाह दूसरे के सुब्हाना साथ तआला रखे, फरमाते हैं आप क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाए जाएँगे जिनसे आपके रिश्ते और मोहब्बत मोहब्बतें थी, जिनकी आप सोच बिल्कुल, पहचान बिल्कुल, करते थे, बिल्कुल, जिनके लिए आप अपने दिल में फीलिंग्स फ़ील करते थे। तो बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें वहाँ साथ नसीब फरमाए। अल्लाह ने दुनिया आमीन, में भी ये साथ दिया, अल्लाह आगे भी। और आमीन, मैम मैं भूल गई मेरी जो हिफ्ज़ क्लास की मेरी क्लास फेलोज़ है, दे वर सो हैप्पी और उन्होंने कहा था कि मैम को हमारा बहुत सलाम कहना, सन्ना, सालिहा, गुलरुख मेरी बहुत सारी स्कीना जी, बहुत सारी क्लास फेलो सबको बहुत सलाम, बहुत मोहब्बत। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि मैम को हग ही कर देना और मैम को बहुत क्या कहना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह की खातिर जो मोहब्बत करते हैं ना एक दूसरे से, कितनी दफा तो हम कहते हैं, मैं इसलिए बार-बार कहती हूँ कि मुझे कहना भी अच्छा लगता है कि अल्लाह सुब्हाना तआला की खातिर जो मोहब्बत करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। कोई छोटी बात है। जी मैम, हम तो जानते भी नहीं नहीं होते ना एक-दूसरे को, सिर्फ़ अल्लाह की खातिर एक-दूसरे को मोहब्बत से पकड़ा होता है कि, और इतनी मोहब्बत हो जाती है क्योंकि मोहब्बतें तो अल्लाह ने डालनी है ना, ये हमारे हाथ में है ही कोई नहीं है। तो वो ही करवाता है बेशक, सारा बेशक, कुछ। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला आसानियाँ करे। इंशाअल्लाह। अपनी क्लास वालों को, आई एम श्योर वो इस वक़्त आपको देख रही होंगी। मेरा भी प्यार देना और अल्लाह सुब्हाना तआला से बस दुआ करना बेटा कि ये सफ़र हम सारों का आसान तरीन अल्लाह सुब्हाना तआला रखे और जमाए रखे। क्योंकि कई दफ़ा ना देखो आमीन। इंसान है ना, कभी ईमान का लेवल बहुत हाई होता है, कभी बहुत डाउन भी हो जाता है। और उस जी, वक़्त जी, हमें जी। बहुत ज़रूरत होती है एक-दूसरे की। जी मुझे मैम। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि कभी-कभी डाउन मैं कभी फ़ील करती हूँ तो मैं फ़ौरन अपनी लेक्चर सुनना शुरू हो जाती हूँ। बहुत मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाती है कि नहीं आयशा उठ, वापस तुमने, क्योंकि कमिटमेंट ना बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। अभी मैंने रमज़ान में दौरा कुरान करना है। मुझे ऑनेस्टली इतना 30th पारे रिकॉर्ड करने, एडिटिंग करनी, वापस आप पोस्ट करवाने, काम इतना लंबा लगता है, लेकिन वही इंशाअल्लाह। होता है ना कि फिर कहती हूँ इतने लोग वेट कर रहे हैं, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। तो वही बात है कि अल्लाह सुब्हाना जी, तआला फिर मैं करवा देते हैं। छोटी-सी मैं आपको ये दौरा कुरान की भी एक ब्लेसिंग बताना चाहती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ील की। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रही थी। मेरी बेटी इस साल फर्स्ट ईयर में गई है माशाल्लाह। तो लास्ट ईयर की बात है कि जब मैं उसको, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे देख के खुद ही अबाया, हिजाब सब शुरू कर दिया क्लास 8-9 से ही, उस पे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन फिर बच्ची है ना, जब वो बहुत रोकती हर चीज़ से, ऐसे नहीं तो कहती मामा सम टाइम हो ज़ाहिर है मेरी जवानी की तस्वीरें वो घर में पड़, मामा यार खुदा आपने क्या कुछ नहीं किया हुआ, अब मेरी बारी, अब इतना रोकती टोकती है। लेकिन मैम जब उसने लास्ट ईयर दोहरा कुरान किया ना, तो शी हुँ, केम टू मी एंड शी सेड माँ आप सही कहती थी, इस दोहरा कुरान ने मेरी जिंदगी बदल दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह की बरकतें हैं सबकी जिंदगियों पे, अल्लाह आपको अजर अजीम दे, अल्लाह इस्तकामत दे। आज मैं, मेरी मदर सुबह मुझे गले लगा के रोई एंड शी सेड कि अल्लाह ने मेरी बेटी को ये दिन दिखाया कि आज वो मैम आयशा से बात करेगी, बिकॉज वो आपको बहुत ध्यान से सुनती है। और जी, मैं ना लास्ट टाइम कल जब स्टार्ट हुई तो अपने शहद का प्रोसेस बताया ना, तो मेरे फादर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शहद खाते हैं किलों के अच्छा। हिसाब से ना, वो ग्रीन टी के साथ शहद। तो हाँ, मैंने उनको वैसे ही बता रही थी, मैंने कहा बता रही थी इस पे कितनी एफर्ट लगती है, 1 स्पून 2 हाँ, स्पून तो कहते हैं, तुम मुझे बताती हो कि मैं किलो के किलो खाता हूँ। मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट टाइम आप खाएँगे तो आपको थैंकफुल होना ज़्यादा, आप एग्ज़ैक्टली, देखें कि ये कितनी मेहनत। आई नो, और इतना तो मैम मज़ा आता है ना अल्हम्दुलिल्लाह फिर आई नो, बहुत मज़ा आता जब है जी मेरी बिल्कुल। मदर क्लास समटाइम सुन रहे होते हैं ना, फिर मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ, कहती है अच्छा फिर आज की क्लास में ये डिस्कस हुआ, मैम आपकी ये कह रही थी। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं, आई फील सो ब्लेस्ड व्हेन माय पेरेंट्स डिस्कस द रिलीजन विद मी एंड हम बैठ के बात करते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी नाउ। मेरे से बड़ी दुआएं उनकी, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे फादर मुझे दुआ देते हैं। माएँ तो करती हैं लेकिन बाप की दुआ तो सीधी अर्श तक जाती है। तो एग्ज़ैक्टली, मैम मैंने ना एक एग्जाम्पल बनाने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए मैं अपने पेरेंट्स का कुरान पाक तजवीज़ से सुन रही हूँ और मैं बताती हूँ ताकि लोग इनकरेज हों। बहुत सारे पेरेंट्स पढ़े नहीं होते और वो शर्म के मारे नहीं पढ़ पाते। तो मैं बताती बिल्कुल, हूँ मैं अपने पेरेंट्स का दोबारा से सुन रही हूँ ताकि इनकी झिझक उतरे और ये भी पढ़ लें कि इस उम्र में भी लोग बहुत पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेरेंट्स खुसूसन ज्यादा, मेरे फादर मेरी तरह बात ज्यादा करते हैं ना, तो मेरी मदर आमीन आमीन ज्यादा कहती हैं। तो वो कहते हैं अल्लाह ने तुम्हें इस रास्ते पे लगाया है तो अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की, इज्जत और कामयाबी आमीन, दे और तुम आमीन, सीखो और हमें भी सिखाओ और लोगों को भी सिखाओ। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने हज भी किया सारा कुछ, लेकिन मैम जो चीजें प्रैक्टिसिंग एक जिंदगी में जब आने लगती हैं तो उसका नशा और मजा बहुत अलग होता है। बहुत है। अल्लाह से देखो बेटा, मोहब्बत, क्योंकि कुरान में अल्लाह, लिखा हुआ है ना कि सुबह का कुरान पेश किया जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सारे ही देख रहे होते हैं। लेकिन मुझे जो डर लगता था ना,
جب مجھے تجوید نہیں آتی تھی شروع میں، تو ہمیں پاکستان میں ہمیں کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا آنیسٹلی تجوید کا. ہم تو محلے میں جو آنٹی تھی وہ بھی آدھے سے زیادہ ٹائم تو ہم سے برتن دھلواتی تھی، پانی نکلواتی تھی. اس زمانے میں قرآن پڑھ کے آگے تھے. تو تجوید کیا مطلب، جیسے ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے پوچھتے ہیں. تو جب تجوید جی ایکچولی کرنا شروع کیا تو پھر یہ شرم آتی تھی کہ اللہ کے سامنے پڑھیں گے تو یہ ایسے پڑھوں گے قرآن کہ مطلب. جی اور جی دیکھو قرآن کا خاصہ ہے، حدیث میں آپ کا وہ نہیں ہوتا غنہ اخفا کا کرنا ہے، مد کا کرنی ہے، وہ صرف قرآن کا خاصہ ہے. حدیث میں آپ غنہ جی اخفا مد کا رول جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتے ہو، یا آپ عربی لینگویج میں بھی اپلائی نہیں کرتے ہو. اسی لیے دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین قرآن پڑھنے میں اینڈ حدیث پڑھنے میں. تو جب پتا چلتا ہے، جب رولز آتے ہیں پھر آپ اپلائی کرتے ہو تو اتنا مزہ آتا ہے. میں کتنی دفعہ بتاتی ہوں، میں نے تیسری دفعہ بھی اسٹارٹ کی ہے. اب میں نے اپنی ہی ٹیچر، ماشاء اللہ ون آف مائی ٹیچر، وہی ہمیں دوبارہ سے تجوید کرا رہی ہے. جتنی دفعہ پڑھو نا اتنی دفعہ ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے. لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، جی میں خود پڑھا بھی رہی ہوں اور خود پڑھ بھی رہی ہوں. تو یہ تو سفر بچہ ماشاء اللہ. جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. میں قرآن کی تلاوت کا مزہ اتنا بڑھ جاتا ہے. اب میں صبح جب ناشتہ بنانے لگتی ہوں نا تو ساتھ میں جو 30واں پارہ حفظ کر رہی ہوں، جو مجھے ہاں صورتیں آتی ہے نا تو میں تلاوت کرتی ہوں، مجھے اس کا اتنا سرور اور اتنا مجھے مزہ آتا ہے نا. تو ہاں قرآن پڑھنا میری آواز کافی اونچی ہے اور میں کہتی تھی کیوں اللہ تعالیٰ نے، میرے ہسبینڈ آلویز کہتے تم اتنا اونچا بولتی ہو، تم اتنا اونچا بولتی ہو. میں کہتی یا اللہ مجھے کیوں اتنی اونچی آواز دے دی تھی. اب مجھے سمجھ آتے ہیں میں استغفر اللہ، یہ آواز میں پہلے گانوں کے لیے استعمال کرتی تھی اور اب میں ہاں جب قرآن کی تلاوت کرتی ہوں میری کلاس فیلوز کہتی ہیں دل پہ اثر کرتی ہے جب تم قرأت کرتی ہو. اور تجوید بھی الحمدللہ. اللہ نے اپنی رحمت کی اور اچھے لوگ مل گئے، میم صدف جیسے اب مل گئے. تجوید بھی الحمدللہ بہت اچھی ہو گئی ہے. تو اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس آواز کا ایک پرپس تھا، مجھے پہچاننے میں بہت سال لگ گئے، ایگزیکٹلی بہت سال. ایگزیکٹلی. پتہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا بیٹا، ان کو اس کی راہ میں لگا دینا، یہ بڑی بات ہوتی ہے نا. سب سے بڑی تو کامیابی یہی ہے کہ جو اگر بولنے کی طاقت دی ہے، میں کہتی ہوں جس کو ہر ایک کو بولنے کا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بات کرنے کی توفیق زیادہ دی ہے تو کسی کو، میں کہتی ہوں صفائی کرنے کی بھی ہے نا، تو مسجد میں جا کے چیزیں اٹھا لو ادھر ادھر جو گند پڑا ہوا ہے. جب ہم جاتے ہیں جس کی جس طرح کی توفیق اللہ کی راہ میں لگا دو. کسی غریب کو دیکھ لو، کسی کو نہیں پیسے سے مدد کر سکتے، کسی کا کام کرو. اتنے بزرگ ہوتے ہیں جو بےچارے نہیں کر پاتے ہیں، کسی کا حال پوچھ لو. دیر از اے لاٹ آف تھنگس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہم کرتے ہیں. ایک بیمار کی عیادت کے چلو جو 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ چلتے ہیں. تو دیکھو سبحان ایک اللہ ماں سبحان باپ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو زندگی دے، ایک محبت کی نظر سے دیکھتے ہو تو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ تو چھوٹی باتیں تو سبحان نہیں ہے نا بیٹا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو الحمدللہ. کہتے ہیں نا کہ چھپڑ پھاڑ کے چیزیں دی ہیں، بس جی میم. لینے والا پیچھے رہ جاتا ہے. دینے والے نے تو جی بہت کچھ دیا ہوا ہے. تو سبحان اب اللہ میرا خیال ہے سبحان اب اللہ. ہمارا کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو اب جی میم میرا خیال ہے تھینک کہ یو. نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے کسی ایک ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ بہت پیارا بولتے ہو، تو انشاءاللہ جزاک we will discuss some topic. کیونکہ ہر ایج کا نا ایک اپنا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہو، آپ کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے زندگی کا. آپ اپنے ٹاپک، آپ کے اراؤنڈ لوگ جو ہیں جو آپ کی ایج گروپ کے ہیں وہ آپ کو بھی سنیں گے تو زیادہ اثر کریں گے انشاءاللہ. تو we will انشاءاللہ. get together again انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں لو یو فار دا سیک آف اللہ. اور دیکھا اللہ، میں آپ سے جو محبت کرتی تھی اللہ نے آپ کے اندر بھی اس کا کچھ اثر مجھے اب نظر آنا شروع ہو گیا آ گیا. اور میم اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت بہت عزت دار کرے، بہت آمین کامیاب کرے. اللہ آپ کی نسلوں کو بھی دین دائی دین بنائے اور وہ آمین جو بھی کریں اللہ ان کے لیے آسان کرے، لیکن دین سے وہ جڑے رہے. میں اپنے بچوں کے لیے بھی انشاءاللہ. یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو جہاں بھی لے جائیے گا یہ آپ کے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے آمین والوں میں سے ہوں. آمین اور آمین. بس اللہ تعالیٰ میری سب ٹیچرز کو، سب وہ میری کلاس فیلوز جو دین سے جڑی ہیں، بس ایک بات میں جاتے جاتے ضرور کہوں گی کہ پلیز آئیے، جو دین ہمارے پاس ہے اپنے بچوں کو اس سے 10-20% زیادہ دے کے جائیں تاکہ دین آہستہ آہستہ کم نہ ہو، آنے والی نسلوں میں بڑھے اور اللہ کا دین قیامت تک بلند رہے، اللہ کے انشاءاللہ. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند رہے. جزاک اللہ آمین. میں. اوکے بیٹا، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.